نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کسی وجہ سے تیسری تراویح کے بعد کا بیان اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اب موقع ملا ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے اس کو بھی اپلوڈ کر دیا جا رہا ہے۔ آج کا بیان تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ مسلمانوں کے پاس نہ تو باقاعدہ ہتھیار تھے، نہ تو سواریاں تھیں، نہ تو ساز و سامان تھے، بلکہ مسلمان بالکل نہتے صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، جبکہ کفاروں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ہر طرح کے اسباب مہیا تھے، وہ پوری طرح مسلح تھے، یعنی ان کے پاس جنگ کے تمام وسائل موجود تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے، اپنی مخلوق کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی۔ اگر کہا جائے کہ یہ جنگ بہت سے آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ تھی، اور حقیقت میں جنگ بدر آنے والی بہت ساری جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے مشرکین نے ایک زبردست لشکر تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، ہم بھی جا کر مکہ کے مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے جنگ بدر کے اندر ہمیں فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اللہ رب العزت ہمیں اس جنگ احد کے اندر بھی کامیابی سے ہم کنار کریں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جنگ احد کو اس لیے جنگ احد کہا جاتا ہے کہ ایک پہاڑی کے اندر، ایک پہاڑ کا نام ہے احد پہاڑ، اسی کے دامن کے اندر یہ جنگ واقع ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اللہ رب العزت نے
پہلے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، لیکن ایک حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو مقرر کیا تھا اور ہدایت یہ دی تھی کہ تمہیں جمے رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن جب جنگ احد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان مال غنیمت کو وصول کرنے کے اندر مصروف ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دستے کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا کیا تھا کہ دشمنوں کا یہاں سے آنے کا اندیشہ تھا، اس جماعت کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر صرف لڑائی کے وقت تک جمنے کے لیے کہا تھا، لڑائی کے وقت تک ہم کو پہرا دینے کے لیے کہا تھا، اب لڑائی ختم ہو گئی، چلو مال غنیمت وصول کرنے میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے، مسلمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے حکم پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے، تھوڑے سے اختلاف کی بنیاد پر اس جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت وصول کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی تھی، کامیابی عطا فرمائی تھی، وہ تمام کی تمام کامیابی شکست میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر زخم آیا۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے دھوکہ دہی سے کام کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی، مسلمانوں کی غلطی کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایت دی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ قرآن کریم میں اپنی منمانی سے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، غیر مذہب والوں کو اپنا راز نہ بتایا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل عنایت فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت میں پرورش پا رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیوی مریم کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کر کے اپنے معجزات کا ذکر کیا گیا، اور قرآن کریم نے یقین دلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، قرب قیامت دجال کو قتل کرنے کے لیے، دجال کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر سے نازل فرمائیں گے اور پھر وہ وفات پائیں گے۔ لیکن عیسائی اپنے اس عقیدے پر ہیں کہ ان کو سولی دی گئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے درمیان مباہلہ یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ دونوں فریق اپنے اہل و عیال کو لے کر اکٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ جو فریق باطل
اگر جھوٹ پر ہے اس پر لعنت فرما، لیکن عیسائی اس قول و قرار پر قابو نہیں پائے، قابو نہ رہے، یعنی انہیں مباہلہ کی ہمت نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرمائی۔ انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندے کی آزمائش قرار دیا اور بخل سے منع فرمایا ہے۔ مال اور اولاد نجات کا ذریعہ ہے۔ نجات تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن کا قرآن پر ایمان رکھنا اور عاجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ قرآن کا معاوضہ نہیں لیتا۔ مومن کا نیک اعمال کا صلہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہارا اور کفاروں سے مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم اخلاق، نرم خوئی، خوش اخلاقی کو بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اسلام کی دعوت کی کامیابی کا سبب بتایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق والے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اچھے کریکٹر والے تھے۔ اسی اخلاق کے ذریعے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان۔